بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ رب العالمین۔ درود پڑھ لیجیے گا محمد وآلہ محمد استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم المكي المدني الأمي صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد وآلہ۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وآلہ محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ مومنین کی شرکت، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں ہیں، بہت سے مومنین نے اپنے لیے التماس دعا کی درخواست کی ہے، بیمار ہیں مومنین، دیگر وجوہات ہیں، دعا کیجئے پروردگار عالم اس ذکر پاک کے صدقے میں ان سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے، سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پہ قرار فرمائے۔ اس عشق آل محمد کو، اس مودت آل محمد کو، اس عزائے آل محمد کو پروردگار تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چھٹی نشست ہے۔ یقیناً جو مطالب آپ حضرات کے گوش گزار کیے گزشتہ شبوں میں، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ محفوظ ہوگا۔ کل عرض یہ کیا تھا کہ پروردگار عالم نے نفس انسانی کو اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے، یہ مختلف قسم کی طاقتیں اپنے اندر رکھتا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں نہیں بنتی، وہ تمام متضاد قسم کے لطائف کی حامل ہیں اور متضاد قسم کے مسائل کی حامل ہیں۔ کمال انسانی یہ ہے کہ وہ خود کو
علم سے سرفراز کرے تاکہ عقل انسانی دیگر قوتوں کو زیر کر سکے۔ اگر عقل انسان کی حاوی رہے گی اور وہ عقل کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو پھر دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ مگر اگر خدا نخواستہ یہ نعمت عقل کمزور پڑ گئی تو پھر انسان کے لیے ذلت ہے، خواری ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں۔ تو حضور عرض یہ کیا تھا، عبادات کا اصل فلسفہ ہی یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو انسان پر اختیار دینے کے لیے عبادت کو واجب کر دیا۔ یعنی یہ عبادتوں کا واجب کرنا بھی اس کی شان کریمی ہے، یعنی اس نے یوں چاہیں کہ زبردستی بھی ہمارا بھلا کر دیا۔ اللہ رب العزت بنیادی طور پہ جبار بھی انہی معنوں میں ہے۔ بڑی لطیف بات اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں، ہے توجہ آپ دوستوں کی میرے ساتھ؟ خدا جبار کن معنوں میں ہے؟ جبار بظاہر میں ہم کہتے ہیں جابر حکمران، یعنی مطلب جو جبر کرتے ہیں، زبردستی کرتے ہیں، جو جنایت برتتے ہیں، سفاکیت و صفاحت سے کام لیتے ہیں۔ تو معاذ اللہ کیا خدا کوئی اس قسم کا حکمران؟ کیا آپ کا یہ تصور توحید ہے؟ مگر ہے تو صحیح، جبار تو ہے۔ تو معصوم سے پوچھا کہ مولا جبار کن معنوں میں ہے؟ آپ نے فرمایا جبار وہ ان معنوں میں ہے وہ انسان کا زبردستی بھی اس کا بھلا کر دیتا ہے۔ یعنی جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے باپ سے اور وہ کچھ ایسا مانگتا ہے، باپ کو پتہ ہے کہ یہ شے جو یہ مانگ رہا ہے اگر میں نے اسے دی تو یہ اس کے حق میں مفید نہیں ہے، باپ اس کی بجائے کچھ اور لے کر دے دیتا۔ بچہ یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، مگر یہ باپ جانتا ہے کہ یہ کرم ہو رہا۔ انسان منہ اٹھا کے سب کچھ مانگ لیتا ہے، یہ خدا جانتا ہے اگر یہاں اسے یہ نعمت میں فراوانی ملی یہ میرا سجدہ بھی چھوڑ دے گا، یہ اپنا اخروی نقصان کر لے گا، لہٰذا وہ اتنی دعا سنتا ہے جتنی آخرت میں بھی کام آئے انسان کے۔ خدا ظلم نہیں کرتا، وہ کریم ہے، وہ جبار بھی معنوں میں ہے کہ زبردستی بھلا کر دیتا۔ تو حضور یہ جتنی عبادتیں واجب کی یہ بنیادی طور پہ ہمارا ہی بھلا کر دیا۔ کسی عبادت نے ہم سے فحش کو دور کیا، کسی نے ہم سے خباثت کو دور کیا، کسی نے ہماری عقل کو طاقت عطا کی۔ یعنی یہ تمام واجبات دینیاں جنہیں ادا کرتے ہوئے ہمیں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اگر اس کی روح میں اتر کے دیکھیں تو یہ تھوڑی سی تکلیف بطور انسان ہمیں بلند کر دیتی ہے نا؟ توجہ دوستان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور دیکھیں یہ جو بندگی ہے نا، پروردگار نے واضح فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو تمہیں خلق اس بندگی کی خاطر کیا۔ اگر فقہ میں جا کر عبد کی تعریف پڑھے نا تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جیسے میں نے شجاعت کی تعریف پہ لطیف ذہنوں کو دعوت دی تھی کہ اگر شجاعت کی تعریف کرو نا تو جناب ابو الفضل کی تعریف ہو جاتی ہے، تعریف شجاعت کی کرو ہوتی جناب عباس کی ہے۔ بے عین ہی عبدیت کی تعریف اگر ہم از روئے فقہ پوچھیں نا کہ عبد کسے کہتے ہیں تو بظاہر تعریف عبد کی ہے، مگر دیکھیں کیسے بعض انسان کامل ہیں جن کی تعریف ہو جاتی ہے۔ از لحاظ فقہ عبد اس انسان بے بس کو کہتے ہیں، پوری توجہ، عبد اس انسان بے بس کو کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہ ہو، اس کا جو ہو، اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت، اس کی خودی، اس کا گھرانہ، اس کی دولت، اس کی شہرت، جو اس کا ہو وہ اصل میں اس کے مالک حقیقی کا ہو، اور جب مالک ڈیمانڈ کرے وہ سب اٹھا کے اپنے مالک کو پیش کرتے ہیں۔ اس انسان بے بس کو از لحاظ فقہ عبد خدا کہتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے دوستو؟ آپ کو لگا کہ تاریخ کے بعض کرداروں کی تشریح ہو رہی ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جس کا اپنا کچھ نہیں، گھرانہ، جان، مال، عزت، نفس، وہ یہ سمجھے ہی نہیں کہ یہ میرا ہے، وہ یہ ایمان رکھے یہ میرے مولا کا ہے،
یہ میرے آقا کا ہے، اور جب آقا ڈیمانڈ کرے وہ اٹھا کے دے دے۔ اسے کہتے ہیں از لحاظ فقہ عبد خدا۔ جتنی انسانی عظمت کے عہدے ہیں وہ تب تک شروع ہی نہیں ہوتے جب تک کہ عبدیت نہ آ جائے۔ حضرت عیسیٰ معجزے سے بولے مگر آغاز کلام یہاں سے کیا، انی عبداللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں عبد خدا ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی اور نبوت دی ہے۔ یعنی بنیاد میری عبدیت ہے، عظمت میری نبوت ہے۔ توجہ فرما رہی تھی؟ اصول کافی کے شروع ہی کے چیپٹر میں معصوم نے فرمایا جناب ابراہیم بارے، آپ نے فرمایا اللہ نے ہر عظمت سے ابراہیم کو نوازا، ہر عظمت سے، خلت دی، امامت دی، نبوت دی، رسالت دی، سب کچھ دیا، مگر ابتدا بندگی سے کی۔ پہلے عبد قرار دیا، بعد میں کچھ، اور یہ پورا فلسفہ تو آپ خود دہراتے ہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں مصطفیٰ جیسی ہستی بھی عبد پہلے ہے، اللہ کا رسول بعد میں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یعنی بندگی پروردگار ہر عظمت کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے جب دنیا نے پیغمبر کو عبادت میں غلو کرتے دیکھا کہ پیغمبر بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، بے تحاشا بے کثرت عبادت کرتے ہیں، تو پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ تھوڑا آرام کیا کیجئے، یا رسول اللہ آپ تھوڑا سا صبر بھی کیا کیجئے، اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ شمائل ترمذی کی روایت ہے، پیغمبر نے فرمایا کیا میں اپنے رب کا عبد شکور نہ بنوں؟ توجہ ہے جی؟ یعنی بندگی وہ شے ہے، آپ اور میری حقیقت کیا ہے؟ بندگی پروردگار تو اللہ کے ان عباد کی عظمت میں بھی اضافہ کرتی ہے کہ ہر عزت جن کے قدموں کو چھو کے عزت بنتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ نہ ہم محمد و آل محمد کو جانتے ہیں۔ میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا، بات سمجھ میں آئے، ساتھ دیجئے گا تاکہ سلسلہ تقریر کو آگے بڑھائیں۔ حضور کمال یہ دیکھیں آپ اور میری حقیقت کیا ہے، نہ ہم محمد و آل محمد کا عرفان رکھتے ہیں، نہ ہم ان کی حقیقت کو جانتے ہیں، نہ ہم ان کے عہدوں کو جانتے ہیں، مگر بندگی وہ شے ہے جو محمد و آل محمد کو بھی خدا کی نظر میں بلند کرتی ہے۔ اللہ جانے ان کا کیا مقام ہے، وہ درجے کون سے ہیں جو خدا انہیں دیتا ہے، ہم تو اتنا ہی دیکھتے ہیں جو ظاہر میں ہے، خدا جانے وہ بندگی خدا کا کون سا درجہ ہوگا کہ جب ایک انگوٹھی اللہ اور رسول سی ولایت دلا دے، ایک ضرب ثقلین کی عبادت پہ بھاری آدھا۔ جزاک اللہ یا توجہ فرما رہے صاحبان، خدا کی قسم خدا ہی بہتر جانتا ہے ان ہستیوں کا مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تمہیں بندگی کے لیے خلق کیا ہے۔ بندگی مقصود تخلیق انسانی ہے۔ سوچیں پوری مقصود تخلیق انسانی جس کی ایک ضرب میں سمٹ آئے، اللہ جانے اس کی ذات کی وسعت کیا ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں، حضور غور نہیں کیا آپ نے، جملہ لطیف تھا۔ سوچیں پوری بندگی جس کی ایک ضرب کے ساتھ لپٹی ہوئی ہوگی، جس کی ضرب کا مقام یہ ہے، اس کے سجدے کا مقام کیا ہوگا؟ دوسا مادہ ہے کہ نہیں ذکر علی؟ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ سوچیں جس کی ضرب میں پوری بندگی ہے، اس کے سجدے میں کیا کچھ ہوگا؟ ضرب میدان میں لگتی ہے، پیشانی خدا کی عبادت میں خدا کے سامنے زمین کو چھوتی ہے، جس کی ضرب اتنی قوی ہے کہ کائنات کے مقصود بندگی کو کور کر لے، اللہ جانے اس کا سجدہ اور نماز کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے دنیا نے علی کے سوا ایسی کامل عبدیت دیکھی ہی نہیں تھی۔ اس طرح کی عبدیت جس کا مظاہرہ مولا امیر نے کیا، ایسا 23 سال کے علی ابن ابی طالب ہیں، جنگ احد میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک تیر آ کر مولا کے پائے اقدس میں لگا، تیر بڑا ہی برا لگا، جب کوشش کی گئی کہ اسے کھینچا جائے تو شدت تکلیف سے مولا امیر المومنین چھونے نہیں دیتے تھے، شدید تکلیف تھی، تو مولا رسول خدا نے فرمایا چھوڑ دو علی کو، ابھی نہ کھینچنا، ابھی نہ نکالنا،
جب میرا بھائی مصلی عبادت پہ کھڑا ہونا، دوستوں میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ تھوڑا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ فرمایا ابھی نہ چھونا، ہاں جب علی مصلی عبادت پہ کھڑا ہوگا نا، جب علی حالت نماز میں ہوگا پھر کھینچ لینا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اسے سردی محسوس ہونا بند ہو جاتی ہے؟ کیا اسے گرمی نہیں لگتی حالت نماز میں؟ کہ اگر اسے کوئی مسئلہ ہو تو کیا نماز میں جا کے بدل جاتا ہے؟ بدن تو بدن ہی ہے، جسم تو جسم ہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو کیفیت عبادت کے باہر ہے وہی اندر ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ مگر رسول نے فرمایا ابھی نہیں نکالنا، جب علی حالت نماز میں ہوگا۔ وہی ہوا، علی جیسے ہی نماز پر کھڑے ہوئے نا تو علی کا وہ تیر کھینچا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مولا علی کے چہرے پر بھی اذیت کے آثار نہیں آئے۔ توجہ ہے جی؟ یا توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بعض دوستوں نے اس روایت پہ اشکال کر دیا، انہوں نے کہا صاحب یہ ممکن کیسے، یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، چونکہ یہ فطرت انسانی سے بات ہم آہنگ نہیں۔ میں نے عرض کیا اگر سردی ہے، ٹھنڈ آپ کو لگ رہی ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں جائیں گے تو کیا ٹھنڈ لگنا بند ہو جائے گی؟ جسم تو وہی جسم ہے۔ اگر آپ کو گرمی پریشان کر رہی ہے، آپ واجب نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے ہیں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا گرمی کی شدت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ معاملہ تو وہی رہے گا۔ لہذا بعض دوستوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے، لہٰذا یہ روایت درست نہیں ہے۔ اگر تکلیف ہے تو تکلیف ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ محسن قرآتی کیا خوبصورت اس کا جواب دیا، خدا کی قسم لطف آ جائے۔ انہوں نے فرمایا جو دوست اس روایت پہ اعتراض کر رہے ہیں کاش صحیح سے قرآن پڑھ لیتے۔ دوستو طبیعت میں لاؤ اگر میں ذکر مولا امیر آپ کے سامنے عرض کروں۔ انہوں نے فرمایا سورہ یوسف 31ویں آیت فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ فرمایا جب یوسف سامنے سے گزرے تو عورتوں کی حالت کیا ہوئی؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور یہ کہتے ہوئے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، یعنی جسے سادے لفظوں میں کہیں ہائے میرے اللہ۔ توجہ ہے جی؟ یوسف کا حسن دیکھ کر اور کہا یہ تو بشر ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی ملک کریم ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کاش قرآن پڑھ لے تو علی کے فضائل میں پھر شک نہ کر۔ خدا علماء کا سائے اس قوم پہ اس ملت پہ سلامت رکھے۔ وہ فرماتے ہیں کاش دنیا قرآن صحیح سے پڑھے۔ فرماتے ہیں یہ عشق مجازی تھا، عشق مجازی میں اتنی محویت تھی، عشق مجازی میں اتنی شدت تھی کہ ہاتھ کٹ رہا ہے محسوس نہیں ہو رہا۔ فرماتے ہیں جب عشق مجازی کی شدت یہاں تک جا سکتی ہے تو علی تو عشق حقیقی میں کھڑا تھا۔ خدا کا جزا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان؟ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں جی؟ آج مجلس بہت دیر سے شروع ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے اور بہت سے دوستوں کے چہروں پہ تھکاوٹ بھی ہے، مگر تھوڑا سا اپنی طبیعتوں کو ملائیے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ مولا علی کے ذکر کے جواز سے خدا کا ذکر بھی ہو جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوست؟ علی ہیں ہی وسیلہ توحید، علی وسیلہ توحید ہیں، علی ہر رخ سے علی کا ذکر اصل میں خدا ہی کا ذکر ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا تھا عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت اس جوہر کو کہتے ہیں جو خدا سے ملا دے۔ توجہ ہے جی؟
یہ بھی ویسے کمال نہیں ہے. دیکھیں بعض میں نے پہلے عرض کیا بعض جملوں کے لیے نا لطف نہیں آتا اگر اس میں شدت ڈالی جائے, اس کی بات کو, اس کی لطافت کو محسوس کرنا چاہیے. فرمایا ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے, مگر کمال یہ ہے ذکر علی کا ہے, عبادت خدا کی ہے. جزاک توجہ فرما رہے ہیں صاحب. اچھا میرا تو بڑا ارادہ تھا میں غیر روایتی تھوڑا سا آج انداز اپنانا تھا, مگر آپ کی تو آج تھکاوٹ مجھے چہروں پہ دکھ رہی ہے. آج مجلس بہت دیر سے شروع, میں دوسری طرف بات کو لے کر جاؤں گا کیونکہ تھکے ہوئے ذہن تو پھر لطف نہیں لیں گے اس بات کا جو میں نے عرض کر. دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی, عشق حقیقی میں اتنی جان ہے, اتنی جان ہے کہ انسان کو اس کے بس سے باہر کر دیتا. توجہ ہے جی, یعنی اتنی عشق حقیقی کے اندر محو کرنے کی صلاحیت ہے کہ انسان اپنے بس سے بھی باہر نکل جاتا. اسی حضور اسی لیے میں نے کہا ان کا عشق عبادت اللہ کی ہے, ان کا ذکر عبادت اللہ کی ہے, اور یہ یا خدا کا کمال ہے یا آل محمد کا کمال ہے, یہ انسان کو بے بس کر دیتے ہیں. ان کا ذکر انسان کو بے بس کر دیتے ہیں. ان کا نام, میں نے ایک روایت میں نے اس دن نکلسن روڈ پہ عرض کی تھی, رسول خطبہ دے رہے ہیں, رسول خطبہ دے رہے ہیں, رسول بیٹھے تھے ممبر خطبہ دے رہے ہیں, سامنے صحابہ کا مجمع ہے, پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں, وہاں سے امام حسین تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین داخل مسجد ہوئے نا, صحابی روایت کرتا ہے اگلے ہی لمحے ہمیں نبی ممبر پہ نظر ہی نہیں آئے. توجہ فرما رہے ہیں دوستو, کہا ہمیں اگلے لمحے نبی ممبر پہ تو نظر نہیں آئے. دیکھا وہ مسجد کے دروازے پر حسین ابن علی رسول کے زانوں پہ بیٹھے ہوئے اور رسول حسین کو پیار کر رہے ہیں. دیکھیے سمجھیے گا, سمجھ میں آئے تھوڑا سمجھ دیجیے گا. میں بھی آپ کے سامنے ممبر پہ بیٹھا تقریر کر رہا ہوں. یہ جو تقریر کا فارمیٹ ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہی ایسا. کیا آپ کو عادت ہے ابھی میں کسی کام سے اٹھ کے وہ کونے میں چلا جاؤں, آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو عجیب لگے گا کہ نہیں؟ بھئی لگے گا نا, کیونکہ یہ عادت کے خلاف ہے, ایسا پریکٹس میں نہیں ہوتا. ابھی میں اپنے کسی ضروری کام سے چلا جاؤں اٹھ کے, کوئی چیز وہاں سیدھی کر کے کچھ پکڑ کے پھر آ کر بیٹھ جاؤں, آپ کو عجیب لگے گا کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پیغمبر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اب پیغمبر خطبہ یعنی ایک مجلس ہے, پیغمبر مجلس سے خطاب فرما رہے ہیں, سارے بیٹھے سن رہے ہیں. وہاں سے امام حسین داخل مسجد ہوئے اور اگلے لمحے رسول ممبر پہ نہیں ہے. رسول وہاں ہیں جہاں حسین. توجہ ہے جی. صحابیوں نے تعجب سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا یا رسول اللہ. دیکھیں بات بڑی سادی مگر خدا کی قسم کائنات عشق حسین اس میں ہے. اگر میں پہنچا پاؤں اور آپ سمجھ سکیں اور اس کا لطف لینے کو آمادہ ہوں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا. آپ نے فرمایا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, آپ یہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے؟ آپ نے فرمایا ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا میں نے کب ممبر چھوڑا کب آ گیا ہو. اللہ 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 حسین توجہ فرما رہے دوستو. حقیقت ہے خدا کی قسم یہ اتنا محو کر دیتے ہیں. تو سوچیں جہاں دنیا خام خواہ ہمیں شکوے کرتی ہے اس ذکر کو لے کے, جہاں نبی کا بس نہیں چلتا ہمارا بس کہاں سے چل جائے. دنیا ہماری بے بسی پر رحم کرے. توجہ فرما رہے ہیں ان ہستیوں کے آگے ہم بے بس ہیں. اچھا جوانوں اگر اجازت دیں تھوڑا سا غیر روایتی ہو کر اس جملے پہ غور کریں کہ علی کا ذکر عبادت ہے. نہیں دیکھیں میں نے جوانوں سے کہا تھا, مجھے بزرگوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ جوان منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. جوانوں اجازت ہے, شوق سے سنیں ذکر عالم. دیکھیں کمال یہ دیکھیے گا, اس بات کو سمجھیے گا. رسول میں ہم نے پہلے بات کی تھی کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے.
ذہنوں میں وہ بات ہے نا، اللہ نے حتیٰ یوسف کے چہرے کے فضائل دیے، یہ نہیں کہا دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ یہ علی کا چہرہ تھا جسے دیکھ کے کوئی بہک سکتا ہی نہیں تھا۔ علی کا چہرہ خدا سے ملا دیتا، یہ کمال ہے علی کے چہرے کا کہ خدا سے ملا دیتا ہے۔ کتنی بدقسمت ہوگی وہ دنیا جس کا چہرہ خدا سے ملا دے، وہ اس کے وجود کے ذریعے بھی خدا سے نہیں ملے۔ ہے تاریخ کیسے کرداروں پر یا تو حضور دیکھیں معصوم نے کیا فرمایا کہ ذکر علی عبادت ہے۔ میں ایک دعویٰ کرنے جا رہا ہوں، پھر اس کی دلیل پہ چند جملے اور زحمت تمام، پوری توجہ چاہوں گا۔ اگر مولا علی کا ذکر، ہمارا موضوع ہے دین فطرت، اگر مولا علی کا ذکر، میں ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے بالکل بات نہیں کر رہا، بالکل بھی شیعہ ہونے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا، اگر علی کا ذکر فطرت انسانی کا واجبی تقاضا نہ ہوتا تو عبادت نہ کہلاتا۔ میں جوانوں توجہ پوری توجہ فرما رہے ہیں جی، یہ جو پیغمبر نے فرمایا نا کہ ذکر علی عبادت ہے، اگر فطرت انسانی کا، انسان کا، میں نے قطعاً شیعہ نہیں کہا، میں فقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مکتب آل محمد کے، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے بات پہلی محرم سے شروع کی فطرت اور انسان کے حوالے سے، شیعہ کے حوالے سے نہیں۔ توجہ ہے جی، کیونکہ فطرت انسانی کا دین اسلام ہے، بعد میں کوئی بہک جائے تو بہک جائے، پیدا تو ہر کوئی مسلمان ہوا۔ اگر علی ابن ابی طالب کا جو ذکر ہے وہ فطرت انسانی کا واجبی تقاضا نہ ہوتا تو یہ عبادت نہ ہوتا۔ میں آپ کو دلائل عرض کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ کیا وجہ ہے قوالی علی کے ذکر کی لگی ہوتی ہے، جھوم سکھ رہا ہوتا۔ توجہ ہے دوستانو، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ قوال مولا علی کا نام دہرا رہا ہے اور گورا اچھل رہا ہے۔ توجہ ہے جی، ذرا اس بات کو، اچھا میں نے عرض کیا تھوڑا سا غیر روایتی ہوں گے، اجازت ہے نا؟ دیکھیں اچھا میں اپنی طرف سے، ڈاکٹر علی شریعتی، آپ نے نام سن رکھا ہے جی، ایران کا ایک فلسفی اسکالر گزرے ڈاکٹر علی شریعتی، اور حضور ڈاکٹر علی شریعتی نے نا ایک کتابچہ ہے ان کی 2 تقاریر کا جو کبھی انہوں نے تہران میں کی تھی۔ کسی بھی شخصیت سے اس کا نام لینا، اس کا ذکر کرنا کاملاً ان کے تمام افکار سے متفق ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، اور اسی طرح کسی کا ذکر کرنا، ان کے کسی بات کو رد کرنا کاملاً شخصیت کا رد نہیں ہوتا۔ علم کی دنیا میں انسان کو انتہا پسند نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو، یہ میں نے بعض ان ذہنوں کے لیے عرض کیا ہے کہ جن کے ذہن میں کوئی اشکال نہ آ جائے۔ حضور اس طالب علمانہ ذمہ داری سے عرض کرو، اچھا اس بات کو سمجھے، وہ کتابچہ کا جو عنوان ہے بڑا حسین ہے، وہ بڑا حسین ہے، مجھے نہیں خبر کہ پاکستان میں یہ ملے گا کہ نہیں، مگر وہ غالباً لازمی مل جائے گا۔ وہ اس کا عنوان ہے جی مولا امیر المومنین کا علی ایک دیومالائی سچ۔ بات پہنچی ہے حضور؟ آپ نے یاد ہوگا جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، چھوٹے ہوتے تو باہر وہ کہانیاں بیچا کرتے تھے، 1-1 2-2 روپے کی، وہ دیومالائی کہانیاں، اس میں مختلف دیو بنے ہوتے تھے اور مختلف قسم کے ایسی ملتی نا۔ دیومالائی کہانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیومالائی کہانی اسے کہتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہو، جو اصل میں فیک ہو، یعنی دیومالائی یعنی جن اور بھوتوں کی باتیں ہیں، یوں ہی بنائے ہوئے افکار۔ مگر ذرا عنوان سنیں، دیومالائی سچ۔ جوان یہاں ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ دیومالائی علی ایک دیومالائی سچ۔ اچھا حضور کمال یہ ہے، اس کا جو تھیم ہے نا وہ میں اگلے 10 سے 15 منٹ میں آپ کے سامنے عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، اور پھر دیکھ علی کا ذکر عبادت ہے، ذہن میں میرا مقدمہ رکھیے گا بات کا۔ وہ فرماتے ہیں انسان، اور دیکھیں یہ فلسفیوں پہ ختم ہوتا ہے انسان کی نفسیات کو سمجھنا۔ دیکھیں ایک عرصہ انسانیت پہ گزرا ہے جب انسان کا اصل موضوع ہی انسان تھا، جہاں بینی تھی، کائنات کے علوم تھے۔ اب تو جو کچھ ہم کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں حقیقتاً ہے، اس پہ تو شاید لفظ علم صادق آنا بھی بہت مشکل ہے۔ یہ تو صرف کمائی کرنے کے اسالیب سکھائے جا رہے ہیں کہ اصل میں ایک انسان کو اس قابل کیسے بننا ہے کہ وہ کچھ کمانے کے قابل بن جائے۔
اب بطور انسان کچھ نہیں پڑھایا جا رہا، بلکہ اگر وقت مختصر ہے ایک جملہ کہہ کے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں کہ اب تو صرف ایک بڑی مشین کے پرزے تیار کیے جاتے ہیں کالجز میں. توجہ فرما رہے ہیں دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اب تو ایک سسٹم کے لیے جتنے ملازم چاہیے اتنے تیار کر کے سسٹم میں بس ڈال دیے جائیں. اب تو یہ ہو رہا ہے. مگر انسان کا ایک وقت رہا کہ انسان کا موضوع ہی کائنات تھی، جہاں بھی نہیں، اور انسان. وہ فرماتے ہیں اگر انسان کے مزاج کو پڑھو نا تو ایسا لگتا ہے، میں محنت سے یہ بات عرض کروں مگر نتیجہ کائنات سے زیادہ حسین ہے، پوری توجہ چاہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس انسان کے مزاج کو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ انسان من حیث الانسان، اسلام کی بات نہیں، یہودی کی بات نہیں، عیسائی کی بات نہیں، انسان بطور انسان اس پلینٹ پر، اس دنیا میں خوش نہیں ہے. میں بالیدہ ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، لطف آئے گا بات. وہ فرماتے ہیں انسان کے اگر مزاج کو دیکھیں نا ایسا لگتا ہے انسان نا اس دنیا میں دکھی جی رہا، وہ خوش نہیں. بلکہ وہ بڑی لطیف مثال ہے. وہ کہتے ہیں جتنا اجتماعی آرٹ ہے نا، جتنے بھی اجتماعی آرٹ ہے، یعنی آرٹ میں کیا کچھ آتا ہے، مصوری آتی ہے، شاعری آتی ہے، یہ اس میں کالم نویسی آتی ہے، سٹوری رائٹنگ آتی ہے، یہ جدید صورتوں میں فلم آتا ہے، ڈرامہ آتا ہے. وہ فرماتے ہیں جتنا آرٹ ہے نا انسان کا، چاہے وہ افریقن ہو، چاہے وہ یورپین ہو، چاہے وہ یہ بر صغیر سے ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے امریکہ، اگر آپ سارے انسانی اجتماعی آرٹ کو ایک جگہ اکٹھا کریں اور اس کا تجزیہ کریں تو وہ سارا ہی دکھ پہ مبنی ہے. میں جوانوں پوری توجہ چاہوں گا، آپ کے ساتھ ہوگا تو میں کسی نتیجے تک لے کر جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں اس کی میں آپ کو دلیل دیں، آپ کسی اچھے بھلے نا ویل سیٹل انسان سے جسے بظاہر آپ دیکھیں اس کی زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، آپ اس سے کہیں صاحب اپنے فیوریٹ اشعار سنا دیں، کوئی غزل سنا دیں، وہ انتہائی دکھی قسم کی آپ کو غزل سنائے گا. توجہ ہے جی؟ ہونا تو یہ چاہیے وہ کوئی ایسے اشعار سنائے جس میں زندگی کی رمق ہو، جس میں چہک ہو. نہیں، وہ آپ کو ایسی دکھی ڈپریسنگ قسم کی غزل سنائے گا نا آپ کا بھی دل برا ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اچھا، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے آرٹ کے شاہکار ہوئے ہیں نا دنیا میں، چاہے فلم میں، چاہے مصوری میں، چاہے سٹوری میں، کسی میں، وہ سارے وہ ہوئے شاہکار، وہ بنے جن کا پلاٹ دکھ پہ مبنی تھا. توجہ ہے دوستو؟ تھوڑی سی غیر روایتی بات ہو رہی ہے مگر لطف آئے گا اگر پہنچے تو. وہ کہتے ہیں دنیا میں جو بڑی فلمیں کامیاب ہوں، چلیں سادی سی مثال میں عرض کروں تاکہ جوانوں تک پہنچ سکے، دنیا کی بڑی شاہکار جو فلمیں ہوں وہ ہوئیں کہ جن کا جو پلاٹ تھا، جو سٹوری تھی، وہ غم کے اوپر مبنی تھی، جو دکھ پہ منتہا ہوئی. اسی طرح جو بڑے بڑے مصوری کے شاہکار بنے، انہوں نے کہا مسکراتی تصویر دنیا میں سب سے معروف ہوئی، مگر دنیا نے کہا یہ اس لیے معروف ہوئی کیونکہ اس کی مسکراہٹ میں بھی دکھ کا پہلو تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں انسان کا اجتماعی آرٹ دیکھو نا تو انسان ایسا آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے نا تو زندان میں بند کسی قیدی کو دیکھو، وہ دیواروں پہ مختلف نشان بناتا ہے، مختلف شکلیں، مختلف الفاظ اور مصرے لکھتا ہے. اس کی زندان کی دیوار پہ، جیل کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہر تحریر یہ دکھ بیان کر رہی ہوتی ہے کہ میں یہاں کا ہوں نہیں، میں یہاں قید ہو کر رہ گیا. توجہ ہے جی؟ وہ فرماتے ہیں انسان کا اگر اجتماعی آرٹ دیکھے نا، ذکر علی و نبادہ پہ لے کے جانا ہے، میں کان کہیں اور سے پکڑ رہا ہوں، پوری توجہ چاہوں گا. وہ فرماتے ہیں اجتماعی آرٹ اگر انسان کا دیکھے نا تو وہ فطرتاً ایسا آرٹ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جس سے لگتا ہے وہ دنیا میں خوش نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں، وہ زبردستی یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اسے پلٹ کر جانا. وہ فرماتے ہیں اس وجہ سے، اس کی وجہ کیا، آخر یہ دکھ ہے کیوں؟
اسے تکلیف کیا ہے انسان کو، یہ کیوں یہاں پر دکھی ہے؟ وہ فرماتے اگر تو یہ آرٹ غریب ملکوں سے پروڈیوس ہوتا تو پھر تو سمجھ میں بھی آتی ہے، یورپ میں سیٹلڈ ممالک سے بھی ایسا ہی آرٹ پروڈیوس ہو رہا ہے جو دکھ پہ مبنی ہے۔ وہ فرماتے اس کی ایک وجہ ہے، جوانوں پوری توجہ، میں نتیجے کی طرف بات کو آہستہ آہستہ لے کر بڑھوں گا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ، اصل وجہ یہ ہے انسان کو بطور انسان جو کاملیت، جو پرفیکشن اس دنیا میں چاہیے نا، اسے وہ مل ہی نہیں رہی۔ وہ فرماتے انسان خوب پہ راضی نہیں ہوتا، خوب تر پہ راضی ہوتا۔ یہ خوبصورت پہ راضی نہیں ہے، خوبصورت ترین پر راضی ہے۔ اسے طاقت نہیں، طاقتور اچھا لگتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ انسان بنیادی طور پہ چاہتا ہے پرفیکشن کی انتہا، وہ اسے یہاں ملتی نہیں ملتی، تو یہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا جب اسے نہیں ملتی نا، پھر یہ جھوٹ گھڑتا ہے، یہ ایسے فیک دیومالائی کردار خلق کرتا ہے جن پہ یہ جھوٹی نسبتیں دیتا ہے، کسی پہ شجاعت کی، کسی پہ حسن کی، کسی پہ طاقت کی، کسی پہ محبت کی، کسی پہ نفرت کی۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ اس نے کہا اس نے طاقت کا مظہر کسی کو دکھانا تھا، جہان کے اوپر قبضے کا مظہر، سلطنت کا مظہر، اس نے سکندر یونانی کو اٹھا دیا۔ ایک گھٹیا قسم کا لٹیرا انسان نے اپنے قلم کی طاقت سے اسے سکندر اعظم بنا دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تھا ایک گھٹیا قسم کا لٹیرا، مگر پکڑ کے جھوٹ پر مبنی سٹوری کھڑی کی، اسے پکڑ کے فاتح اعظم اور سکندر اعظم بنا دیا۔ تھا گھٹیا سا لٹیرا، سیستان کا مریل سا پہلوان تھا رستم، اس نے پکڑ کے رستم جہاں بنا دیا۔ ایرانی شاعر فردوسی کہتے ہیں دنیا مجھے کریڈٹ دے، میں نے دنیا کو رستم دیا ہے۔ سیستان کا مریل سا پہلوان تھا، فردوسی کے قلم کی طاقت نے اسے رستم زماں بنا دیا۔ بات پہنچ بھی رہی ہے دوستوں کے نہیں؟ وہ فرماتے ہیں اس نے محبت کے جذبے کی کاملیت دکھانی تھی، اس نے فیک سٹوریز بنا لی، کہیں ہی راجہ بن گئے، کہیں رومیو جولیٹ بن گئے، کہیں کچھ بن گئے، سب بکواس، سب جھوٹ۔ مگر کیوں گھڑا انسان نے؟ کیونکہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کسی کا ایسا ذکر کرے جو پرفیکشن کا حامل ہو۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے پاس ایسے کردار ہوں کہ جن میں اتنی کاملیت ہو کہ یہ اس کاملیت کا ذکر بار بار کرے۔ لہٰذا انسان ہر معاشرے میں ایسے جھوٹے کردار بنا بنا کر ان کا ذکر کرتا رہا اور اپنی فطرت کو آسودگی دیتا رہا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ دوستوں کے نہیں؟ تھوڑی دیر میرا ساتھ دے تو نتیجہ بڑا حسین ہے۔ اسی کی جدید شکل ہے، میں آج سے بات کو ملا دوں، گو کہ انہوں نے تو نہیں کی مگر آج بھی آپ دیکھیں زیادہ تر جو فیک کردار، جھوٹے کردار آپ کے بچوں کے ذہنوں میں ہیروز بنا کر دکھائے جاتے ہیں، یہ جو فلم ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ سٹوری ٹیلنگ کی جدید شکل ہے۔ زمانے قدیم میں انسان کہانیاں سناتا تھا، آج فلم دیکھتا ہے۔ وہ معاملہ ہے کیا؟ آج بھی آپ دیکھ لیں، سپر مین، بیٹ مین، فلاں مین کیا ہیں؟ سب جھوٹے کردار ہیں، مگر ہر کسی کے ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذریعے فطرت انسانی کی حصوں کو چھیڑا گیا ہے۔ انسان کو بعض ایسے کردار بنا کر دکھائے گئے ہیں۔ کیوں وہ اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ وہ حسن کے، شجاعت کے اور انسان کے بھلے کے حوالے سے ایک اچھے کردار دکھائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے کوئی ایسا کردار ملے جو حسن میں بھی باکمال ہو، جو شجاعت میں بھی باکمال ہو، جو انسان کے بھلے میں بھی باکمال ہو، لہٰذا انسان خود بخود ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ حضور کمال ہو گیا، ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا انسان نے اپنی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج تک جتنے بھی کردار بنائے تھے وہ سارے جھوٹے تھے، وہ سارے جھوٹ تھے، وہ دیومالائی جھوٹ تھے۔ انسان کو اس پلینٹ پر فقط ایک ایسا کردار ملا ہے
کہ جس پہ انسان نے جو مبالغہ دیا وہ سچ ہو گیا. اللہ جانے ہے کہ نہیں ہے. اس پہ شجاعت کا جتنا مبالغہ دیا وہ سچ ہو گیا. علم کا جتنا دیا وہ سچ ہو گیا. تقوی کا جتنا دیا وہ سچ ہو گیا. فرماتے ہیں باقی سب انسانی ہیرو سب جھوٹ تھے، فقط ایک سچا کردار ہوا ہے، ذات گرامی علی یہ بنے ابھی طالب. اللہ یا علی. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ. فرماتے ہیں یہ کمال ہے ذات گرامی علی کا. کیوں؟ کیونکہ وہ جتنے کردار تھے نا ان میں جتنا مبالغہ تھا وہ جھوٹ تھا. رستم پہ جتنا شجاعت کا تھا وہ جھوٹ تھا. سکندر کے اوپر جتنا بھی کامیابی جھوٹ تھا. جس طرح یہ محبت بھرے قصے، یہ فیک قصے، پر یہ انسان یہ جھوٹ بکا کیوں؟ کیوں یہ جھوٹ بکا؟ کیونکہ انسان یہ سننا چاہتا ہے، یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. اسے یہاں کاملیت نہیں ملتی، لہٰذا وہ کاملوں کا ذکر چاہتا. دوست میرے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ لہٰذا اسی لیے یہ جھوٹ بھکا. مگر فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ تھا. ہاں ایک ہی ذات ایسی ہوئی جس میں جو مبالغہ دیا سچ ہو گیا. آپ کیا مبالغہ دیں گے؟ آپ کیا مبالغہ دیں گے؟ یہی کہیں گے اس کا علم زمین سے شروع ہوتا ہے آسمان پہ جاتا ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. علی زمین پہ بیٹھتا ہے آسمان کے راستے بتا دیتا. شجاعت کا کیا دیں گے؟ وہ اگر دروازہ اٹھا کر پھینکے 70 میل کے بھی چاہے تو ہلتا نہیں ہے. نہیں ہلتا دوستو. وہ کاٹ کے پھینکے تو برابر تلتا ہے، تو ہاں تل جاتا ہے. یعنی جو مبالغہ کرو کسی اور میں کرو جھوٹ بن جاتا ہے، علی میں کرو تو سچ بن جاتا. توجہ فرما رہے دوست. فرماتے ہیں اسی اللہ توجہ ہے دوستان محترم. یعنی ذات گرامی علی ابن ابی طالب وہ ہے. لہٰذا کیوں وہ قصے پوری دنیا میں چلے؟ پوری دنیا سٹوری ٹیلنگ پہ چلتی. آج اسی کی جدید شکل فلم اور ڈرامہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے. ایسا نہیں ہے میں کسی مخصوص مذہب کی بات کر رہا ہوں. اور ہر جگہ ایسی کرداروں کی پذیرائی ہے کہ جو دکھائے جاتے ہیں جن میں علم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور جتنے کمال ہیں وہ انسانی وصف سے بڑے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی ان صلاحیتوں کو انسان کے بھلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. جب ایسا کردار انسان کے سامنے آتا ہے نا، انسان خود بخود اس کا ذکر دیکھتا ہے، اس کو کمال پہ دیکھتا ہے. کیوں دیکھتا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ مجھے ایمان سے بتائیے اب سمجھ میں آیا ذکر علی عبادت کیوں ہوا؟ کیونکہ جھوٹ کے ذریعے خدا سے جڑا نہیں جا سکتا تھا. چونکہ واحد قصہ سچا ہے ہی علی کا. جتنا ذکر علی سنا جائے گا اتنا خدا سے جڑا جائے گا. اسی لیے کسی اور کے لیے نہیں کہا، علی کے لیے کہا ذکر اس کا کرو، عبادت خدا کی بن جائے گی. توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ تو اگر اتنی آپ نے یہاں تک محبت سے سن لیا تو یہ جملہ تو یقیناً سمجھ میں آئے گا. دوستو ایمان سے بتانا، لوگ ہیر رانجھا کا قصہ چھیڑ کر بیٹھے، کسی مولوی نے نہیں کہا اسے سننا حرام ہے. اللہ جانے بیٹھے ہے کہ نہیں؟ رستم کی کہانیاں سنائی گئی، کسی نے نہیں کہا کہ سننا حرام ہے. جیسے ہی علی کا ذکر آیا یہ حرام کیسے ہو گیا؟ سمجھنا علی کا ذکر عبادت ہے، مگر اس کے لیے جو اندر سے انسان ہو.
توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ حضور انسان کی بطور انسان فطرت کا تقاضا ہے ذکر علی، کیونکہ یہ اس کا ذکر ہے جو ہر رخ سے کامل ہے، جو ہر رخ سے بے عیب ہے، جس میں جو بس بھی دیکھو اپنی معراج پہ نظر آتا ہے، جس میں جو کمال انسانی دیکھو اپنے کمال کی انتہا پہ نظر آتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب سمجھ میں آیا علی کے ذکر پہ سکھ کیوں جھومنے لگتے ہیں؟ علی کے ذکر پہ ہندو کیوں جھومتا ہے؟ نہ مکتب ملتا ہے، نہ مذہب ملتا ہے، نہ عقیدہ ملتا ہے۔ دوستو خدا کرے بات پہنچ جائے۔ اگر آپ نے پہچاننا ہونا ہم جہاں بیٹھے ہیں یہاں انسان کتنے بیٹھے ہیں، مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، انسانیت اور درندگی کا ہے۔ علی کا ذکر چھیڑا کریں، خود بخود پتہ چل جائے گا درندے کتنے بیٹھے ہیں اور انسان کتنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ جزاک انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ توجہ ہے دوستو؟ اسی لیے مولا امیر نے فرمایا ما للہ آیت اکبر منی، مجھ سے بڑی اللہ کی نشانی کون سی ہے؟ توجہ ہے جی؟ علی سے بڑی اللہ کی آیت کون سی ہے؟ یعنی آپ علی کا چہرہ دیکھیں گے تب بھی خدا سے ملیں گے، علی کا ذکر کریں گے تب بھی خدا سے ملیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ یہ ہے آپ کے امام، یہ ہے آپ کے امام کی شان کہ اگر ذکر بھی کرو تو خدا سے ملا دے۔ سوچئے جس کا ذکر بھی عبادت ہے، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی سیرت پہ چلنا انسان کو کیا بتاتا ہے؟ سوچیں تو صحیح حضور۔ دیکھیں جس کا نام لینے سے انسان اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، صرف نام لینے سے، صرف نام لینے سے اللہ سے کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ سوچیں اس کے عمل کی اطاعت میں اگر عمل کیا جائے گا بطور انسان خدا کہاں لے جائے گا؟ توجہ ہے جی؟ ولی ساز سیرت ہے علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے جی؟ انسان ساز ذکر ہے علی ابن ابی طالب کا۔ لہٰذا دوستو اللہ نے آپ کے اوپر نا، میں بتاؤں کل کو اگر اللہ کو کریمی بھی دکھانی ہوئی نا کسی اور کے حق میں دکھائے تو شاید سمجھ میں آتی ہے۔ علی والا ہو اور مجرم ہو تو عدل کا تو تقاضا حساب بڑا سخت ہونا چاہیے، حقیقت۔ ہاں یہ اور بات ہے ہمارا سہارا بھی ذات گرامی ہے علی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر علی دے کے خدا نے آپ پہ ساری حجتیں تمام کر دی۔ جن کا امام علی ہے نا ان کے پاس جواز ہی کوئی نہیں۔ علی چھوڑ کوئی اور امام ہوتا نا تو سارے جواز تھے۔ توجہ ہے جی؟ جس کے امام نے خدا کی نہ مانی ہو وہ کیوں مانے؟ توجہ ہے جی؟ مگر جس کا امام ہی ذات گرامی علی ہو اس کے لیے ساری حجتیں تمام ہیں۔ اللہ نے آپ کو وہ پیور کردار ادا کیا جس کا ذکر فطرت کا تقاضا ہے۔ علی کا تعلق فطرت انسانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دین فطرت میں، اسی لیے علی وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں کہ جو اس کی ذات تک پہنچے گا وہ خدا سے کنیکٹ ہوگا۔ بس اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم علی کی اطاعت بھی کر سکیں۔ خدا کرے کہ ہمارے جو دعوی عشق علی ہمارے کردار میں بھی ڈھل کر آئے، اور اسی لیے معصوم نے فرمایا ابلاغ کرو ہمارا مگر اس شان سے کرو کہ زبان ہلانی بھی نہ پڑے، یعنی دنیا دیکھ کے بتا دے یہ علی والا ہے۔ کردار ایسا ہونا چاہیے، چاہے جاب پہ ہوں، چاہے اسکول کالج میں ہوں، چاہے گھر پہ ہوں، چاہے بازار میں ہوں، دکان میں ہوں، کاروبار پہ ہوں، ارد گرد والوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس لیے اچھا ہے کہ اس کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ بس حضور میں نے آپ کو بڑی زحمت دی اور آپ نے بڑی شفقت اور محبت سے سنا، انشاءاللہ یہ ذکر جاری رہے گا۔ آج دوستو ایک نہیں دو زیارات ہیں، آج باپ اور بیٹے کی زیارت اکٹھی نکل رہی ہے، آج ذوالجناح بھی ہے اور آج شبیہ گہوارہ بھی ہے، گو کہ آگے 10 محرم کا بھی یوم آنا ہے، وہ دن بھی آنا ہے جب مصائب امام علی مقام پڑھے جائیں گے۔ میں سوچ رہا تھا میں کس طرح
میرے تو سینے میں اتنا دم نہیں ہے، میں یہ 2 شہادتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، کسی طور میرے لیے ممکن نہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی خطیب کے لیے ممکن ہے کہ وہ جناب اصغر کی شہادت بھی کامل پڑھے اور مظلوم کی۔ مگر یہی سوچ کے میں نے اکتفا کر لیا کہ اصغر کی ساری شہادت مصائب تو حسین کا۔ شدت پیاس سے اصغر نے پلٹ کر دیکھا، ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، اتنی مایوس ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار الٹ کر دیکھا۔ ایک قطرہ مل جائے میرا بچہ بچ جائے، بس حضور چلیے میرے ساتھ جلدی جلدی سفر کریں۔ اصغر کا مصائب، یہ سارا مصائب حسین ابن علی کا ہی ہے۔ شب عاشور ہے، میرا مولا خیام کے باہر سے گزر رہے ہیں اور میرے مولا دیکھ رہے ہیں ہر ماں نے اپنے سامنے اپنا جوان بٹھا رکھا، اور ہر ماں یہ کہہ رہی ہے میرے لال دیکھ میرا تو واحد تو ہی ہے، میرے لیے تو ہی ہے، تو میرا سارا سرمایہ ہے، دیکھ تو نے کل جب صبح ہوگی اور جنگ ہوگی نا، اپنی جان کو زہرا زادے پہ وار دینا ہے، میں تیرے ذریعے جناب زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گی، لہٰذا میرے لال کل اپنی جان کو حسین ابن علی پر وار دی۔ امام دعا دیتے تھے، اگلے خیمے پہ بڑھ جاتے تھے، وہاں بھی کم و بیش یہی منظر ہوتا تھا، کوئی ماں کسی جوان کو بٹھا کر یہی وصیت کر رہی ہوتی تھی، مگر میرے مولا نے ایک عجب خیمہ دیکھا خیمے میں ایک دکھیا ماں رباب بیٹھی ہوئی جس کے سامنے کوئی جوان ہی نہیں ہے، ہاں گود میں ایک 6 ماہہ بچہ ہے، اور وہ بیٹھی بین کر رہی ہے کاش میرا بھی کوئی جوان ہوتا، میں بھی مظلوم کربلا پہ وار دیتی، رو رو کر کہہ رہی کاش میں بھی زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاتی۔ اتنے میں مولا نے جب سنا، مولا خیمے میں داخل ہوئے، مولا نے فرمایا رباب یہ کیسا استغاثہ کر رہی ہو؟ کہ مولا اپنی قسمت پہ رو رہی ہوں، کل لیلہ سرخرو ہو جائے گی، کل مولا دیکھیں باقی بیبیاں فروا سرخرو ہو جائے گی، میں جناب زہرا کے سامنے کیا پیش کروں گی؟ میرے مولا نے کہا رباب مطمئن ہو جا، کل تیرے بچے کی قربانی ہر قربانی سے بڑھ جائے۔ کہ مولا بچہ یہ علی اصغر، مولا یہ میرا 6 ماہہ، کہا ہاں رباب یہ 6 ماہہ، کہ مولا میرا بچہ تو اتنا بھی نہیں ہے کہ سواری پہ سوار ہو سکے، جنگ کیسے کرنی؟ مولا نے فرمایا رباب مطمئن رہ، ہر بچہ سوار ہو کر جائے گا، تیرے بچے کی سواری میں حسین بندہ، یہ میرے ہاتھ پہ سوار ہو کر جائے گا۔ بس دوستو میں تمام کروں، اگلا دن آتا ہے جب اشقیاء نے ظلم و ستم شروع کیا، کربلا میں ظلم و ستم کی انتہا شروع ہوئی۔ علامہ علی نقی نقل مرحوم نے اللہ ان کے درجات بلند، انہوں نے فرمایا تھا کربلا کا میدان بڑا سخت میدان تھا، اس میدان کی ایک سختی یہ بھی تھی کہ جو پہلے چلا گیا اس نے کم تکلیف سہنی تھی، اس نے بھوک کم سہنی تھی، اس نے گرمی کم سہنی تھی، اس نے پیاس کم سہنی تھی، جس نے جتنا دیر سے جانا تھا اس نے اتنی بھوک سہنی تھی، اتنی پیاس سہنی تھی، اپنوں کی جدائی سہنی تھی۔ فرماتے اگر یہ معاملہ نہ ہوتا حسین سب سے پہلے خود جان دیتے، مگر حسین سب سے آخر میں اس لیے گئے، جس کا مطلب ہے حسین سے زیادہ پیاسا گیا ہی کوئی نہیں، حسین سے زیادہ بھوک کسی پہ طاری نہیں تھی، حسین سے زیادہ کسی نے اپنوں کی لاشوں کو اٹھایا نہیں تھا، سب سے زیادہ تھکے ہوئے حسین ابن علی تھے وقت شہادت۔ مگر میں کہتا ہوں سلام ہے 6 ماہ علی اصغر پہ، سب سے آخر تک باپ کا ساتھ اصغر نے دیا، اگر کوئی حسین سا پیاسا تھا تو علی اصغر تھا۔ بس حضور معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا میدان میں آئے اور میرے مولا نے ایک مرتبہ سواری سامنے کھڑی ہے، مولا سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر ایسے تو سوار ہونے کی امام کو عادت ہی نہیں تھی، امام کے ایسے مزاج شناس غلام ارد گرد ہوا کرتے تھے کہ اگر سواری کے پاس آ جائیں تو فوراً آ کے اپنے ہاتھ بنا دیتے تھے یا گھٹنا آگے کر دیتے تھے، فوراً آ کر امام کو سوار کرواتے تھے، مگر اب سواری ہے، امام ہے، کوئی بھی ارد گرد نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام نے ادھر دیکھا
ادھر دیکھا امام نے کسی کو نہیں پایا. ایک مرتبہ رو کر کہا کہاں گئے ہو میرے شیرو؟ کوئی صدا بلند نہ ہوئی. تو پھر میرے مولا نے وہ نوحہ پڑھا کہ جس نے کربلا کا رنگ بدل دیا، جس نوحے کا اثر یہ ہوا کہ گنج شہیدہ میں شہداء کی لاشیں تڑپ گئیں، وہاں فرات پہ عباس کا لاشا تڑپ گیا. فرمایا حل من ناصر ینصر، حل من مغیث، ارے کوئی ہے جو اس غریب کی مدد کرے گا. جیسے یہ نوحہ بلند ہوا نا کربلا کی سرزمین، ایک مرتبہ پیچھے کوہرام مچ گیا، خیمے میں کوہرام مچا. میرے مولا نے سمجھا شاید کوئی بچہ پھر شدت پیاس سے دم توڑ گیا. میرے مولا پلٹ کر پیچھے آئے، بہن زینب یہ کیا ہوا؟ ابھی تو میں ہوں، ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں یہ کیسا ماتم پڑ گیا؟ کہا بھیا جیسے ہی آپ نے یہ صدائے مظلومیت دی ہے نا، وہ جو 6 ماہ کا اصغر ہے وہ جھولے میں نہیں رہا، اس نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے، زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی شب ہے آل محمد کو رونے کی. اللہ تعالیٰ ان بلند ہوتی صداؤں پہ رحم کرے انشاءاللہ. اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ قرار دے. آل محمد کے غم میں بلند آواز میں رونا یہ بھی سیرت ائمہ اہل بیت ہے، یہ اصغر کا مصائب ہے دوست. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے رباب اصغر کو مجھے دو اور ایسا ہے کہ میں اسے لے کر شیعہ کے سامنے جاتا ہوں اور میں جا کر کہتا ہوں بدبخت ہو، اگر تمہاری کوئی دشمنی ہوگی تو فرزند رسول سے ہوگی. یہ تو ایک ششماہ چھوٹا سا بچہ، اس کا قصور کیا ہے؟ جب کہا اچھا آقا کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کہا میدان میں لے کر جا رہا ہوں. رباب نے کہا میدان میں لے کر جا رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں لے کر جانے دوں گی، اس طرح تو نہیں جائے گا میرا لال. ہر کوئی تیار ہو کر گیا ہے. ایک مرتبہ رباب اندر لے کر آئیں اور رباب نے ایسے چولا پہنایا اصغر کو جیسے ننھے بچوں کو کفن پہنایا جاتا. اصغر کو کفن میں لپیٹا اور صاحب نعیم الابرار کہتا ہے کہ رباب نے اصغر کو اپنے سینے سے لگائے، آخری مرتبہ پیار کیا اور اصغر کے کان پہ اپنے لب رکھے اور جناب رباب نے کہا اصغر میں دیکھ میرے لال صرف تو میرا سرمایہ تھا، اصغر تیرے ذریعے میرا رشتہ آل محمد سے قائم تھا، اصغر اب تو جا رہا ہے میرا آل محمد سے رشتہ قطع ہونے جا رہا ہے. بس سن لے اصغر، ماں کی 3 نصیحتوں کو یاد رکھنا. پہلی نصیحت فرمایا اصغر جب تک کوئی شہید زندہ رہا اس نے اپنی زندگی میں مظلوم کو زخم نہیں آنے دیا. میرے لال دیکھنا تیری زندگی میں مظلوم کو کوئی زخم نہ لگے. صاحب نعیم الابرار کہتے ہیں دوسری نے سے کہا میرے لال جب تو جانا نا حوض کوثر پہ دادی زہرا تجھے گود میں اٹھائیں گی تو اصغر ماں کا شکوہ نہ کرنا. میرے لال میرے پاس ایک گھونٹ پانی ہوتا میں تجھے پلا کے رخصت کرتی. اور پھر کہا میرے لال میری تیسری نصیحت یاد رکھی، حوض کوثر پہ تمام شہداء اکٹھے ہوں گے مگر کوئی تب تک پانی نہ پیے گا جب تک مظلوم حسین نہ آ جائیں. جب حسین مظلوم نہ آ جائے میرے لال تب تک صبر کری جب تک بابا نہ آ جائے. وصیت تمام مولا حسین کو دیا مگر بڑی عجب شان سے دیا. ساری بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ کربلا کا سب سے ننھا شہید ہے جو میدان میں جا رہا ہے. حق بنتا تھا نا اس کا رخصت ویسے ہو جیسے علی اکبر کا ہوا ہے، جیسا قاسم یتیم کا ہوا ہے. ایک مرتبہ رباب نے خدا کی قسم عجب کام کیا. ایک مرتبہ سکینہ کو بلایا، اصغر دیا مظلوم کربلا کے ہاتھوں میں، سکینہ کی انگلی تھمائی جناب زینب کو، رخ کیا ایک مرتبہ مدینے کی جانب اور کہا مدینہ میں لیٹی میری شہزادی گواہ رہنا آپ کے در سے 2 تحفے ملے تھے، میرا اصغر حسین کے صدقے، میری سکینہ زینب کے صدقے. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کی غربت میں رونے. اللہ جانے اگلا سال کون ہے کون نہیں ہے. ہم نے جوانوں کے لاشیں اٹھائے ہیں دوستو، اللہ جانے اگلا سال کسے نصیب ہوگا کسے نصیب نہیں ہوگا. یہی شبیں ہیں آل محمد کو پوچھا دینے کے. اللہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا کا حصہ کرا دے.
بس دوستو ایک مرتبہ میرے مولا لے کر چلے جناب علی اصغر کو، آئے ان بدبختوں کے سامنے لشکر اشقیاء کو مخاطب کیا، کہا لئینو اگر تمہاری کوئی دشمنی ہوگی تو مجھ حسین سے ہوگی نا، اس شش ماہے کا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، خدا را ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو تاکہ اس کی زندگی بچ جائے۔ دوستو کربلا میں میرا مولا بار بار غریب ہوا ہے، بار بار، مگر یہ کربلا کے بڑے دردناک منظروں میں سے ایک تھا۔ بس دعا کرنا اللہ رب العزت کبھی کسی شریف کو بے غیرتوں کے سامنے سوالی نہ بنائے۔ اس منظر پہ میرے مولا نے کہا کاش میرے شیعو تم کربلا میں ہوتے، تم دیکھتے کیسے میں اپنے شش ماہے کے لیے پانی اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کی غربت پیروں میں، یہی حق ہے مظلوم حسین کی غربت۔ ان صداؤں کو بلند کریں کیونکہ یہ بلند ہوتی صدائیں کسی دکھیا ماں کے دل کی آس ہے۔ غم حسین میں آہ کے نہ تصویہ پروردگار، کچھ دیر بس مسائل، کچھ دیر بس حضور، جیسے یہ کسی لئی نے صدا دی پیچھے سے، اس نے کہا اصل میں نا پانی خود پینا ہے، یہ بہانہ بچے کا بن رہا۔ اللہ اکبر، جیسے کسی ملعون نے یہ کہا نا، میرے مولا کو جلال آ گیا، کہا اصغر اب حجت خدا کی عصمت پہ سوال آ گیا ہے، اب میرے لال تو جان اور ابلاغ حق جانے، اتنا کہنا تھا اصغر نے ننھی سی زبان ہونٹوں سے نکلا۔ یہ ایسا منظر تھا کہ ایک مرتبہ تڑپ کے لشکر اشقیاء رہ گئے، لشکر اشقیاء میں گریا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ جب لشکر اشقیاء میں گریا پڑا نا تو پسرے سامنے اس ملعون نے کہا ہرملا اقطع کلام الحسین، ہرملا کلام حسین کو قطع کر دے، یہ نہ ہو میرا لشکر ہی باغی ہو جائے۔ یہ لعین آگے بڑھا، بس دوستو اس کے بعد کیا قیامت آئی کربلا میں، ہائے کاش آسمان پھٹ جاتا، کاش زمین پھٹ جاتی، سے شعبہ تیر اس لعین نے کمان میں لگایا۔ عجب منظر تھا، اس تیر کا چلنا تھا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ میرے مولا کے ہاتھوں پہ مظلوم کا لہو آیا، میرے مولا نے چاہا آسمان پہ پھینکے، آسمان نے کہا نہیں حسین اگر ایک قطرہ آیا کبھی کچھ اوپر سے پانی نہ آئے گا، چاہا زمین پہ پھینکے، زمین نے کہا نہ حسین یہ خون ناحق ہے، اگر ایک قطرہ آیا تو ایک دانہ نہ اٹھے گا۔ میرا مولا مجبور ہو گیا، انکار آسمان کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ مولا نے چہرے پہ ملیا ماتم حسین،